إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ محترم بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب ذوالجلال نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنی تمام تر رحمتیں، برکتیں، درود السلام نبی آخر الزماں پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے ماہ سفر اور بدشگونی اس عنوان پر کچھ باتیں مجھے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں، جو باتیں عمل سے متعلق ہوں، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دین اسلام سے متعلق اس بات کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔
یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا ہی فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اسلام دیا، وہ دین عطا فرمایا جو دین تمام مذاہب اور ادیان پر غالب ہے۔ اس جیسا دین نہ اللہ رب العالمین نے پہلے کبھی کسی شریعت کو دیا اور نہ قیامت تک اس جیسا دین عطا فرمائے گا۔ یہ دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم اور آپ عمل کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دعویٰ تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر باقی ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی اسلام کے بالکل برخلاف ہے۔ ان کی زندگیوں میں وہ دین و اسلام نہیں ہے جو دین و اسلام کے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں پر نازل فرمایا، جو دین و اسلام صحابہ کرام سمجھے ہیں، جس دین و اسلام پر صحابہ کرام چلے ہیں، وہ دین و اسلام ان لوگوں کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے بد اعتقادیاں، اخلاقی برائیاں، عبادات کے معاملات ہوں، ہر اعتبار سے مسلمانوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی بگاڑ پایا جاتا ہے۔ خاص کر ہم عقدی بگاڑ یا اعتقادی برائیوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بہت ساری ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں جو عقائد کے خلاف ہیں۔ جو مسلمان دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر، کسی اور منہج پر، کسی اور کے دین پر اسلام سمجھ کر، دین سمجھ کر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول نہیں فرماتا، چاہے وہ عمل کتنا ہی مقبول لوگوں کے یہاں کیوں نہ ہو، لوگ اس عمل کو سراہتے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی عمل کرو گے تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین گرامی، دین اسلام میں فرائض، واجبات جن کی ادائیگی ہم اور آپ کرتے ہیں، انہی میں سنت، طریقہ، منہج یہ بھی ہونا چاہیے، اور سنت اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا ہے۔ منہج صحابہ کرام کے طریقے پر رہ کر ہمیں عمل کرنا ہے۔ کوئی مسلمان عبادت کرتا ہے، گرچہ اللہ نے اسے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ عبادت سنت کے مخالف ہو، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو، وہ عبادت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ حاضرین گرامی، عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعے کو ذکر فرمایا۔ کہا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگوں نے نماز صبح ادا فرمائی، آپ علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں فَوَعَظَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَوْعِظَةً بَلِيغَةً،
آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک بلیغ وعظ کیا، ایک بلیغ خطبہ دیا اور فرمایا، صحابی نے ایسا خطبہ، ایسا بیان جس بیان سے صحابہ کی حالت وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، دل کپکپانے ڈرنے لگے، ایسا لگ رہا تھا كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٌ، یہ آپ کا آخری الوداعی خطبہ ہو۔ نبی سے صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، اے صحابہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا، اور دیکھو میرے بعد تم کئی ایک اختلافات دیکھو گے، کئی ایک فتنے دیکھو گے، لیکن یاد رکھنا میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، میرے بعد جو خلفاء صحابہ ہیں ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اے صحابہ سنو، میں تمہیں ایک ایسے روشن واضح شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ایسے روشن راستے پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح واضح ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی پھر بھی ان واضح احکامات پر، واضح تعلیمات پر عمل نہ کرے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث سے صحابہ کو یہ وصیت اور نصیحت فرمائی، میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ میرے بعد جو صحابہ آئیں گے، خلفائے راشدین، مہدیین، یہ صحابہ کے منہج کو، طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ساری انسانیت صحابہ جیسا ایمان لے آئے گی تبھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ اس حدیث پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ جو دین، جو اسلام اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے، اس دین کو اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمایا، واضح کیا۔ جیسے دن میں ہم لوگ بغیر کسی لائٹ یا چراغ کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ایسی ہی رات کو بھی بغیر کسی چراغ اور لائٹ کے ہم دیکھتے ہیں۔ دین کی مثال نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جیسے دن روشن ہے ایسی ہی اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ دین کے اندر کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں چھوڑا جو بعد میں اس کو نازل کرے۔ پورا کا پورا دین، پورا کا پورا اسلام نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ وہی عمل کریں، وہی کچھ کریں، وہی کام انجام دیں جو اسلام کہتا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت ہو۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنائیں گے یا یہ تصور ہمارے اپنے دماغوں میں لائیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد، باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے تھے، وہی کام ہم کر رہے ہیں، تو ہماری مثال ان مشرکوں کی طرح ہوگی، ہماری مثال ان کافروں کی طرح ہوگی جنہوں نے اپنے انبیاء سے یہی کہا تھا
کہ ہمیں جو تم عبادتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے پایا ہے، اسی لیے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس مختصر سی تمہید کے بعد ماہ صفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج صفر کی 2 تاریخ ہے۔ ماہ صفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، اور اس مہینے کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں جو خرابیاں پائی جاتی تھیں وہی خرابیاں آج اکثر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس عنوان کے انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماہ صفر کو جانیں، ماہ صفر کو سمجھیں کہ اس صفر کے مہینے میں وہ کون سے ایسے واقعات پیش آئے، وہ کون سی ایسی چیزیں جو صحابہ کے دور میں تھی، زمانے جاہلیت میں تھی، اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہوں۔ اگر یہ چیزیں زمانے جاہلیت میں تھی تو اللہ کے رسول نے ان چیزوں کی تردید فرمائی، ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ آج بھی ہم ان چیزوں پر لگے ہوئے ہیں، ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ صفر کے مہینے کے تعلق سے اہل علم نے بیان فرمایا، امام سخاوی کہتے ہیں کہ اس مہینے کو صفر کا نام آخر کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ صفر کے مہینے سے پہلے 3 پے در پے حرمت کے مہینے آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ان مہینوں میں عرب کے لوگ احترام کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں جاتے تھے، لیکن جیسی صفر کا مہینہ آتا تو پورا کا پورا عرب اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر جنگ و جدال کے لیے، سفر کے لیے، تجارت کے غرض سے کہیں نہ کہیں چلے جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام صفر رکھا گیا۔ اور صفر کے تعلق سے زمانے جاہلیت والے لوگ کیا کرتے تھے؟ اس صفر کے مہینے کو بدل دیتے تھے، کبھی محرم سے تو کبھی ذی القعدہ سے، کبھی ذی الحجہ سے۔ اللہ نے اسی لیے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ تمہارا صفر کے مہینے کو بدلنا کفر میں زیادتی ہے۔ اور اس مہینے کے تعلق سے ہم اور آپ کہ اس مہینے میں کئی ایک واقعات پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جب دین اسلام کے نزول کا آغاز کیا، اس وقت سے لے کر تکمیل دین تک کئی ایک واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں سے کچھ واقعات ماہ صفر میں بھی پیش آئے۔ ماہ صفر میں جن واقعات کا تذکرہ صحابہ نے کیا ہے ان میں سے ایک واقعہ حادث رجی کا ہے۔ یہ حادث رجی کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ یہ حادث رجی ایسا واقعہ ہے کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمارے دل دہل جائیں گے، ہمارے ہاتھوں پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس واقعے میں دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ قبیلے قارہ کے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عزل اور قارہ کے، کہا اللہ کے نبی ہمارے علاقے کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کچھ صحابہ کو آپ بھیج دیجئے تاکہ وہ انہیں پڑھائیں سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو بھیجا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ 7 لوگ تھے، کچھ نے کہا کہ 10 لوگ تھے۔ ان میں عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ جب یہ صحابہ مقام رجی پر پہنچے تو بنی حذیل کی ایک شاخ بنی لحیان 200 تیر اندازوں کے ساتھ ان صحابہ کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور صحابہ سے فرمایا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم بچ جاؤ تو ہم تمہیں مکہ لے جائیں گے اور وہاں ہم تمہیں بیچ دیں گے۔ لیکن صحابہ کرام اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کافر، ان کی امان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے۔
صحابہ کرام اپنی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے، جتنے صحابہ بھیجے گئے تھے سب کو دھوکے سے ان لوگوں نے شہید کر دیا، سوائے 3 صحابہ کرام کے، جن میں عبداللہ ابن طارق، زید ابن دسنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہم۔ عبداللہ ابن طارق، ان تینوں صحابہ کو جب مکہ لے جایا جا رہا تو عبداللہ ابن طارق راستے میں دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھڑوانے کی کوشش کی تو اس موقع پر انہیں مار دیا گیا۔ خبیب ابن عدی اور زید ابن دسنہ، 2 صحابہ کو مکہ لے جا کر ان لوگوں نے بیچ دیا، فروخت کیا، اور قریش کے لوگ اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ لوگ کب آئیں گے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، اس لیے کہ دونوں صحابی ایسے تھے کہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں ان میں قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو انہیں قتل کر دیا تھا۔ حضرت زید ابن دسنہ کو بھی قتل کر دیا، خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنے کے لیے قید خانے میں ڈالا گیا ہے۔ خبیب ابن عدی سے کہا گیا کہ تم دین سے پھر جاؤ، ہم تمہیں امان دیں گے، لیکن ایمان چونکہ دل میں رچ بس چکا تھا، اپنی جان گنوانا قبول کر لیا لیکن ایمان سے نہیں پھرے، سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ خبیب ابن عدی کو جس قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا، اس قید خانے میں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر بھی ان کے ہاتھوں میں انگور کا گچھا تھا، جبکہ اس موقع پر وہ کوئی انگور کا موسم بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غیب سے کھلا رہا تھا۔ حضرت خبیب بن عدی کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی گزارش کی، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور بعد میں کہا کہ اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ تم موت سے ڈر کر نماز کو لمبی کر رہے ہو تو میں نماز کو اپنی طویل کرتا۔ ابو سفیان ابن حرب نے کہا دیکھو ہم تمہیں چھوڑیں گے، لیکن ایک بات کہو کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو، مجھے تو اس بات کا بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیر میں کانٹا بھی چوبے اور میں اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ رہوں۔ ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ تمہاری محبت اپنے نبی سے اس قدر میں نے کبھی نہیں دیکھی، حالانکہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ایمان پر ثابت قدم رہے اور اسی حالت میں انہیں سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ جیسی ہی رونما ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان قبائل پر بد دعائیں کرنے لگے، اور اسی مہینے میں بئر معونہ کا واقعہ بھی پیش آیا، جو قبیلے عزل، قبیلے عصیان اور زکوان نامی لوگوں نے 70 قرہ صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام مسلسل 1 مہینہ ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ یہ واقعات اسی ماہ میں پیش آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ واقعات اس ماہ میں پیش آئے ہیں تو یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بدشگونی والا مہینہ ہے، نہیں، اللہ نے ان کی مقدر میں لکھا تھا کہ اس ماہ میں تمہیں قتل ہونا ہے تو وہ شہید ہو گئے۔ اور لوگ اس مہینے کے تعلق سے بدعقیدگی اس اعتبار سے رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا اسی ماہ سے ہوئی، اور اس مہینے کو بدشگونی کا نشانہ بناتے ہیں اور اس مہینے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں 4 بڑے بڑے جرائم پائے جاتے تھے، 4 بڑے جرائم پائے جاتے، اللہ کے نبی نے ان 4 جرائم کا خاتمہ کر دیا۔ ان میں سے ایک جرم یا ایک بدعقیدگی کہ وہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے، اور اس مہینے میں جتنے اچھے کام ہوتے وہ کوئی بھی نہیں کرتے،
کوئی بھی کام اچھا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ برا مہینہ ہے، اس لیے ہم اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفر ولا طیر ولا ہام ولا عدوہ، کہ دیکھو جو تم سفر کے متعلق یہ عقیدہ رکھ رہے ہو کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا یہ مہینہ ہے۔ جس طرح دوسرے مہینے ہیں ویسے یہ بھی مہینہ ہے، تم اس مہینے کے تعلق سے اپنے دلوں میں یہ نحوست کا تصور نہ لاؤ۔ اور آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر کئی مسلمان ایسے اس مہینے کو منحوس تصور کرتے، زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے ہی تھے، لیکن آج بھی مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ جس مہینے میں جن ایام میں نبی کی بیماری کا آغاز ہو، کیا وہ مہینہ وہ ایام منحوس ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائیو، یہ تصور غلط ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز جو نبی علیہ السلام نے زمانے جاہلیت میں جو امور پائے جاتے تھے ان کی تردید کی، کہا ولا طیرا، کہا کہ بدشگونی یہ کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک انسان کسی عمل سے، کسی چیز سے، کسی کی آواز سے، کسی مہینے سے، کسی دن سے، کسی شخص سے، کسی جانور یا کسی بھی چیز سے برا شگون لے کے ہمارے لیے نحوست ہے، اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ جیسے دیگر اقوام کا تذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا اور کہا کہ کچھ قومیں ایسی تھیں جو اپنے انبیاء سے بدشگونی لیا کرتی تھی۔ جیسے اللہ نے کہا کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی دی ہے، اگر کوئی نقصان پہنچتا، برائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ فلاں نبی کا نتیجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کوئی بھلائی اچھائی پہنچتی تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی نقصان، کوئی پریشانی، کوئی برائی پہنچتی تو کہتے موسیٰ تمہاری اور تمہاری قوم کی طرف سے ہے۔ اس طرح سے قومیں اپنے انبیاء سے بدشگونی لیا کرتی تھی۔ نبی نے کہا کہ تم لوگ کسی بھی چیز سے بدشگونی نہ لو۔ آج لوگ کیسے معاشرے کے اندر چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں، جانوروں سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ جیسے بلی سے بدشگونی لی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے پڑھنے کے لیے، کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جاتا ہے، راستے میں اگر کوئی بلی راستہ کاٹ دے تو اپنا سفر منقطع کر دیتا ہے، واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میرا کام نہیں ہوگا، آج بلی نے راستہ کاٹا ہے لہذا میرا کام نہیں ہوگا، مجھے کل جانا ہے۔ اس طرح سے بدشگونی جانوروں سے لی جاتی ہے۔ الو کے بارے میں اللہ کے نبی نے خاص طور پر فرمایا ولا ہامہ، الو سے بدشگونی مت لو۔ الو سے بدشگونی کیسے لی جاتی تھی کہ اگر الو پرندہ کسی کے گھر پر بیٹھ کر پکارنے لگے تو سمجھتے تھے کہ آج کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جائے گا، آج کوئی نہ کوئی اس گھر سے رخصت ہوگا، مر جائے گا، یا کوئی نہ کوئی مصیبت آن پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ الو کو منحوس مت سمجھو، وہ ایک رب کی مخلوق ہے۔ کووں سے بدشگونی کہ کوا اگر کسی کے گھر پر بیٹھ کر پکارنے لگے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا، کوئی نہ کوئی ٹپکے گا۔ اس طرح سے بدشگونی لی جاتی تھی۔ عرب کے لوگ پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ کیسے لیتے تھے؟ جب کوئی کام انہیں کرنا ہو، سفر کرنا ہو یا کسی کام کا آغاز کرنا ہو تو پرندوں کو لے کر چھوڑ دیتے اور تصور کیا کرتے کہ اگر یہ پرندے سیدھی جانب جائیں گے تو ہم اپنا کام شروع کریں گے، بائیں جانب جائیں گے تو ہم اپنے کام سے رک جائیں گے۔ اس طرح سے
پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے عرب کے لوگ، اور آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر یہ بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے گھروں کا حال دیکھیں، گھروں میں بھی بدشگونی آج اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے، توحید پرست ہیں، اپنے آپ کو کتاب و سنت کو ماننے والے کہلوانے والے بھی کچھ نہ کچھ جگہوں پر بدشگونی کے کلمات نکال ہی دیتے ہیں۔ جیسے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کے ہاتھ سے اگر کوئی گلاس شیشے کا کانچ کا ٹوٹ کر گر جائے تو سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ دودھ ابال رہے ہیں، دودھ ابل کر نیچے گر جائے یا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اب ہمارے ساتھ حادثہ ہونے والا ہے۔ سفر کے لیے کہیں جانا ہو تو جانے سے پہلے گھر میں جھاڑو نہیں دیتے، کچرا صاف نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ سفر میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ عورتیں اپنے گلوں میں منگل سوتر جسے کہتے پہنتی ہے، اگر وہ نکال دے بدشگونی کیسے لیتے ہیں؟ اگر نکال دیں گی تو سمجھتے کہ میرے شوہر کا انتقال ہوگا، میرا شوہر کو نقصان پہنچے گا۔ اس طرح سے بدشگونی آج گھروں میں پائی جاتی ہے۔ نبی نے انہی چیزوں کی تردید فرمائی کہ یہ چیزیں تمہیں نحوست والی نہیں ہے، ان سے بدشگونی تم نہ لو۔ میرے بھائیو، اسلام نے آ کر ہمیں ہر چیز کی پاکیزہ تعلیمات دیے، بس ہماری نیتوں میں ہمارے ذہنوں میں فتور ہے کہ ہم صحیح طور پر دین اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کسی کو رنگوں سے بدشگونی ہے، کسی کو درختوں سے بدشگونی ہے، کسی کو جانوروں سے بدشگونی ہے، کسی کو انسانوں سے بدشگونی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی فقیر کا صبح صبح چہرہ دیکھ لے تو کہتے ہیں اس منحوس کا چہرہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہمارا دن صحیح نہیں گزرے گا۔ کوئی گراہک صبح صبح ادھار پوچھنے کے لیے آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ آج پورا دن ادھاری ہمیں دینا پڑے گا۔ اس طرح سے بدشگونی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے اپنے دلوں سے نکالیں، اپنے گھروں سے نکالیں۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں، ان چیزوں کا تصور یا فکر ہمارے دماغوں میں کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے۔ توکل علی اللہ صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسے کلمات یا ایسی چیزوں سے بدشگونیاں لیتے ہیں۔ اور چاہیے تو یہ، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، کہا کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے آپ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، کہا ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ کون لوگ ہوں گے؟ کہا کہ یہ رقیہ نہیں کرواتے۔ دوسرے کون نے؟ کہا یہ داغنے کا علاج نہیں کرواتے۔ تیسرے لوگ کون ہیں؟ ولا یتطیرون، بدشگونی کسی بھی چیز سے نہیں لیتے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، یہ لوگ ایسے ہیں جو ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحابی اٹھے، عکاشہ ابن محصن کا، اللہ کے رسول ادعو اللہ لی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے کہا کہ انت فیہم، آپ انہی میں سے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو بدشگونی نہیں لیتے کسی بھی چیز سے اور اپنے رب پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، کوئی بھی چیز نہ ہمیں ذاتی طور پر فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس بات کو ہر مسلمان یاد رکھیں۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جس انسان کو کسی بھی چیز سے نفع پہنچانا ہے تو یہ اللہ کا کام ہے، جس انسان کو کسی بھی چیز سے نقصان پہنچانا ہے تو یہ اللہ کا کام ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو
کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نہ یہ جانور، نہ یہ درخت، نہ یہ انسان، نہ یہ پرندے ہیں۔ اپنے رب پر مکمل طور پر ہمیں اور آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم کسی بھی چیز سے بدشگونی نہیں لیں گے۔ تو لہذا ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے جو بدشگونی لے رہے ہیں اپنے دماغوں دلوں سے ان چیزوں کو نکال دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، تاکہ ہم لوگ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ لہذا اس ماہ سفر کے تعلق سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کو نحوست والا قرار دیتے ہیں، لہذا اس مہینے کو برا تصور نہ کریں۔ جس طرح دیگر مہینے اللہ نے بنائے ہیں، ایسے ہی یہ بھی مہینہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کو برا بھلا کہتا ہے، اس مہینے کے تعلق سے برا تصور کرتا ہے، تو گویا کہ وہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، رب العالمین کے بارے میں برا تصور کر رہا ہے، کیونکہ یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ضرورت ہے کہ جو چیزیں معاشرے میں بدشگونی کے پائے جاتے ہیں ان چیزوں کو ہم اور آپ خاتمہ کریں۔ آج ہم نے کچھ باتیں سنی بدشگونی کے تعلق سے، آپ کے گھروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ اپنی زبان سے ضرور جو لوگ بدشگونی جن سے لیتے ہیں انہیں روکنے کی ضرور کوشش کریں، یہ باتیں انہیں سمجھائیں، سنائیں، تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے اور اپنی بھی اصلاح ہو سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ہر چیز سے جو بدشگونی لی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے اللہ توفیق دے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان بالخیر پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری خصوصی دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی بارش کی ضرورت ہے، خاص کر ہمارے اپنے علاقوں میں اللہ اپنے رحمت کا نزول، باران رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم انسانوں کو نہ صحیح جانوروں کو دیکھ کر ہی صحیح اللہ تعالی باران رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، دن رات ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا اور بارش کا نزول فرمانا، اللہ باران رحمت کا نزول فرمانا، جہاں بھی بارش کی ضرورت ہے اللہ تعالی وہاں پر بارش کا نزول فرمانا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وتم أكبر والله يعلم ما تصنعون۔